بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور آن لائن کلاس اور جنرل سائنس گریڈ 9. بچوں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا، جن میں ہم نے جابر بن حیان، محمد بن زکریا رازی اور ابن الحیثم کا نام، ان کہاں پیدائش ان کی ہوئی اور ان کی خدمات کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. اب نیکسٹ ہمارے پاس اگلے سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں البیرونی. اس میں بھی میں نے کوشچن آنسرز بنا دیے ہیں، ان کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور لانگ کوشچن کے حساب سے آپ نے یہ پورا پوائنٹ یاد کرنا ہے. سب سے پہلے آپ سے پوچھ سکتے ہیں البیرونی کا پورا نام لکھیں. تو البیرونی کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد ہے. وہ شروع سے ہی البیرونی کہلاتے تھے. اس کے بعد ہے کہ البیرونی کہاں پیدا ہوئے. آپ وسطی ایشیا کے شہر خوارزم میں کاس کے مقام پر 4 ستمبر 973 میں پیدا ہوئے. اب بچوں، یہ کوشچن سارے وہ ہیں جو کہ پاس پیپرز میں آ چکے ہیں. میں آپ کو پچھلی لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں اور ابھی پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگ ساتھ کے ساتھ یاد کر لیں تاکہ آپ کے اینڈ میں پیپرز کے ٹائم پہ آپ کو پرابلم نہ آئے اور اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے. ابتدا میں آپ نے خوارزم کے مشہور و معروف حیت دان اور ریاضی دان ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی. ایز سچ یہ کوشچن ابھی تک اپ ٹو ڈیٹ میں نہیں، پاس پیپرز میں نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھ لیں کہ البیرونی نے کس ریاضی دان سے تعلیم حاصل کی. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی تھی. البیرونی حیات ریاضیات، جغرافیہ اور تاریخ کے موضوعات میں ایک مستند نام کی حیثیت رکھتا ہے. وہ قدرتی علوم کے بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے. وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار سے بھی عظیم تاریخ دان اور اسکالر کی حیثیت سے منسلک رہے. یعنی کہ یہ ان کی اچیومنٹس بتائی گئی ہیں ساری کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے اور کس حد تک وہ فیمس رہے کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی ہسٹوریکل اور اسکالر کی حیثیت سے وہاں پر رہے. اس کے بعد یہاں سے ہماری اس کے خدمات اسٹارٹ ہو رہی ہیں. خدمات میں یا تو آپ سے شارٹ کوشچن میں پوچھ سکتے ہیں کہ البیرونی کی خدمات بیان کریں. تو آپ لوگ یہاں سے لے کر یہاں تک 3-4 پوائنٹس آپ کے بن جائیں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہوگا، دوسرا پوائنٹ یہ بنا لیں، تیسرا پوائنٹ آپ یہ بنا لیں. اس طریقے سے آپ کا 3 پوائنٹ اس کے بن جائیں گے. اور اگر ایک لائن کے شارٹ کوشچن دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارا بنتا ہے کہ البیرونی نے روشنی کے بارے میں کیا دریافت کیا. تو ہم کہیں گے البیرونی نے یہ دریافت کیا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے. جیسے کہ یہ بات آپ سب کو معلوم ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب کبھی بجلی چمکتی ہے تو پہلے ہمیں روشنی نظر آتی ہے جو بجلی کی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں اس کی آواز آتی ہے. اٹس مین کہ جو روشنی کی سپیڈ ہے، جو روشنی کی سپیڈ ہوتی ہے وہ آواز کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہے کہ وہ ہم تک پہلے پہنچتی ہے اور آواز ہم تک بعد میں پہنچتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے زمین کا نصف قطر کتنا ہے اور یہ کس نے معلوم کیا. ان دونوں میں سے کوئی بھی کوشچن آپ کو آ سکتا ہے. سو اس کا آنسر ہوگا برِ صغیر کی سیاحت کے دوران البیرونی نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک قصبے نندنا کے قلعے میں حساب لگا کر بتایا. نندنا اسے اس زمانے میں ٹیلا بالا ناتھ کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بھی MCQ بن سکتا ہے کہ نندنا کا پرانا نام کیا ہے. اس کا پرانا نام ہے ٹیلا بالا ناتھ. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد کر لینا کہ زمین کا نصف قطر 6338 کلومیٹر ہے اور جدید اندازہ 6353 کلومیٹر ہے. اب جب البیرونی برِ صغیر کی سیاحت کر رہے تھے، اس کو ایکسپلور کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلام آباد سے آگے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی کہ 100 کلومیٹر جب ہم آگے جائیں گے ہمیں ضلع جہلم ملتا ہے. اور ضلع جہلم کی ایک تحصیل ہے پنڈ دادن خان. ٹھیک ہے، اور پنڈ دادن خان کا قصبہ جو ہے جس کا نام نندنا ہے اور پرانا نام اس کا ٹیلا بالا ناتھ ہے، اس کے ایک قلعے میں حساب لگایا تھا کہ زمین کا نصف قطر 6338 کلومیٹر ہے. اور یہ ان کا اندازہ تھا، جبکہ جو اب اندازہ لگایا گیا ہے جدید اندازہ اس کے مطابق 6353 کلومیٹر ہے. یعنی البیرونی کے اندازے اور زمین کے صحیح نصف قطر میں 15 کلومیٹر کا فرق ہے. یعنی کہ جو انہوں نے اندازہ لگایا تھا وہ
اور جو اب لیٹسٹ اندازہ لگایا گیا ہے، جدید اندازہ، اس میں صرف اور صرف 15 کلومیٹر کا فرق تھا، ورنہ باقی سارا ان کا ایکوریٹ ہی تھا آلموسٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے کہ وادی سندھ کس طرح وجود میں آئی۔ البیرونی پہلا شخص تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی، بعد میں آہستہ آہستہ ریت اور کیچڑ جمع ہوتی گئی تو وادی سندھ وجود میں آ گئی، اور جدید ماہرین ارضیات کا بھی یہی خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس طریقے سے ہمارے پاس وادی سندھ وجود میں آئی، جو کہ ہمیں البیرونی نے ہی بتایا تھا، یعنی کہ یہ اس کی خدمات میں سے ہی ایک ہے۔ اس کے بعد ہے البیرونی نے کتنی کتابیں تحریر کی اور ان کی مشہور کتاب کا نام بتائیں۔ انہوں نے ریاضی کے موضوعات پر تقریباً 150 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ٹھیک ہے، ریاضی کے میتھس کے موضوع پر 150 کتابیں لکھیں، اور ان کی مشہور کتاب کا نام تحریر الاماکن ہے۔ ان کے بکس کے نام، ان کی مشہور تصانیف کے نام اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد جو ہمارے نیکسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں ابو علی سینا۔ ان کے طریقے پیدائش اور طریقے وفات بھی یہاں پہ مینشن ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارا کوشچن بنتا ہے ابو علی سینا کا پورا نام بتائیں۔ تو شیخ الرئیس ابو علی سینا کا پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ہے۔ ٹھیک ہے، پورے نام آپ نے ہر حال میں سب سائنٹسٹ کا یاد کرنے ہیں بچوں، یہ شارٹ کوشچنس میں وہ دے دیتے ہوتے ہیں، موسٹلی کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کسی نہ کسی سائنٹسٹ کا نام پورا لکھنے کے لیے مل جاتا ہے۔ وہ یورپ میں ایویسینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس نام سے مشہور تھے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے اس کا آنسر یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کوشچن بنتا ہے مسلم دنیا کا ارسطو کسے کہا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر آ گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پوائنٹ ان کی خدمات کا، کہ اگر آپ سے وہ شارٹ کوشچن میں پوچھتے ہیں کہ ابو علی سینا کی خدمات بیان کریں، تو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کتابیں، یہاں سے لے کر 3 لائنیں یہ لکھ دیں گے تو آپ کو 2 نمبر آرام سے مل جائیں گے۔ انہوں نے تقریباً 760 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا، یعنی کہ انہوں نے 760 جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان پہ سب سے پہلے تحقیق کی، ان کو سمجھا، ان کی کریکٹرسٹکس اور پراپرٹیز، ان کی خصوصیات وغیرہ کو، اور اس کے بعد اس پر انہوں نے ایک مقالہ، یعنی کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بک انہوں نے تحریر کی۔ وہ نہ صرف کیمیا دان بلکہ دوا ساز بھی تھے، یعنی کہ وہ ایک کیمیا دان تو تھے ہی، ساتھ میں وہ ایک ماہر طب یا دوا ساز بھی تھے۔ وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو عام دھات ہوتی ہے اس کو ہم سونے میں تبدیل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس خیال کو رد کر دیا، مسترد کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا بنتا ہے کوشچن ابو علی سینا نے کن موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ ابو علی سینا نے تقریباً 100 سے زائد کتب تالیف کی ہیں جو فلسفہ، سائنس، فقہ، ادب کے علاوہ طب پر مشتمل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوشچن بھی بورڈ میں آ چکے ہیں، تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہوگا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہمارے پاس بنتا ہے فلسفہ کے موضوع پر ابو علی سینا کی کتاب کا نام اور اس میں کون سے مضامین پر بحث کی گئی ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے لے کر ہمارے پاس یہاں تک ہوگا۔ فلسفہ کے میدان میں ابن سینا کی شاہکار تصنیف کتاب الشفا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الشفا، اور اس مشہور کتاب میں فزکس، کیمیا، ریاضی کے علاوہ بائیولوجی اور موسیقی جیسے مضامین پر کافی بحث ہوئی ہے۔ اب اس میں وہ آپ کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کتاب الشفا میں کن موضوعات پر بحث ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب الشفا میں فزکس، کیمیا، ریاضی کے علاوہ بائیولوجی اور موسیقی جیسے مضامین پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد طب کے موضوع میں ابن سینا کا انسائکلوپیڈیا القانون فی طب ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کا سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ طب کے موضوع پر ابو علی سینا کی کتاب کے بارے میں بتائیں، یا پھر دوسرا سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ القانون فی طب میں کس چیز کے بارے میں بحث کی گئی ہے، یا کس چیز کے کو بیان کیا گیا ہے، تو آپ نے اس کا بھی آنسر یہاں سے یہاں تک ہی دینا ہے کہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اعضاء کی ساخت، اعضاء کیا ہوتے ہیں بیٹا، جیسے ہمارے جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں وغیرہ، یہ اعضاء کہلاتی ہیں، اور ان کی بناوٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب یورپ میں تمام طبی مدارس میں، جتنے بھی وہاں پہ میڈیکل اسکولز تھے، وہاں پر 17ویں صدی تک یہ کتاب پڑھائی جاتی رہی ہے۔ تو آج کے لیے ہم لوگ جسٹ اتنا ہی کریں گے۔ ہم نیکسٹ ٹاپک میں اپنے پاکستانی سائنسدانوں کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ ہم نے مسلمان سائنسدان پڑھ لیے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ بچوں میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں یہ امپورٹنٹ ہے،
ہر لحاظ سے شارٹ کوشچن کے بھی اور لانگ کوشچن کے بھی. تو آپ ویڈیوز سے آپ لوگ اس کو سمجھ کے کوشچن آنسرز بھی نوٹ کر لیجیے اور ان کو بھی یاد کر لیں. اور اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیوز. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.